ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قوانین کے مطابق زنا سے مراد ایسی مباشرت ہے جو اپنے وقوع میں غیر قانونی ہو، گویا ایسا عمل جس میں مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں زنا کہلاتا ہے۔ اسلام میں زنا میں دونوں مفاہیم کو شامل کیا گیا ہے، ایک قبل ازدواج جماع جو کہ نکاح شادی سے پہلے یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین ہو، دوسرا بیرون ازدواج جماع جو اپنے غیر منکوحہ مرد یا عورت سے کیا جائے۔ گو کہ دونوں صورتوں میں ایسا جماع جرم اور گناہ ہی ہے، لیکن دونوں صورتوں کی سزائیں مختلف ہیں۔ زنا بالرضا اور زنا بالجبر با اعتبار کیفیت و نتائج دو مختلف جرم ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان دونوں جرائم میں فرق کیا ہے۔ زنا بالرضا میں دونوں فریق مستحق سزا ہوں گے۔ اگر زانی جوڑا شادی شدہ ہے تو جرم کے ثابت ہونے پر دونوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا۔ اگر دونوں غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ ہیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 6 کے حکم کے مطابق ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ دونوں میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے برعکس زنا بالجبر میں مجبور پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر حد قائم نہیں کی اور اس پر حد قائم کی جس نے اس عورت سے زنا کیا تھا۔ امام ترمذی مزید فرماتے ہیں، علماء صحابہ رضوان اللہ علیہم و اجمعین اس حدیث پر عمل ہے، جس پر زبردستی کی جائے گی اس پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔